بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں. اور مسلمانوں میرا آپ کا ایمان ہے, میرے آپ کے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں. ہمارے جسم کا ایک ایک رواں طرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی دور کی بات ہے, اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے ہم خود اپنی ذات سے بھی آشنا نہ ہوتے. کیا انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پائمال نہیں ہوا؟ اشرف المخلوقات ہو کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اپنے سر پہ رکھنے کے باوجود کیا اس انسان نے مورتیوں کی پوجا نہیں کی؟ کیا اس انسان نے درختوں کی پوجا نہیں کی؟ کیا اس انسان نے پتھروں کی پوجا نہیں کی؟ ارے انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک تاریخ ہے, چڑھتے سورج کی طرح جس کسی نے سر اٹھایا انسان اس کے سامنے جھک گیا. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, میں نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی. ایک ٹائم تھا, ایک وقت تھا, انسان اپنا مقام بھول چکا تھا اور بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پائمال کرتا تھا. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے, انسان کو انسان کا مقام سمجھایا. یہ درخت تیرے معبود نہیں ہو سکتے, یہ تو اللہ نے اس لیے دیے ہیں تجھے سایہ فراہم کرے, تجھے پھل فراہم کرے, تجھے ٹھنڈک فراہم کرے. ارے یہ چاند تیرا معبود نہیں ہو سکتا, اللہ نے اس لیے پیدا کیا تجھے روشنی ٹھنڈک فراہم کرے. یہ سورج تیرا معبود نہیں ہو سکتا, یہ اس لیے اللہ نے بنایا تجھے روشنی فراہم کرے. یہ ستارے تیرے معبود نہیں ہو سکتے. ارے تو چاند کو پوچھتا ہے, دیکھ آمینہ کے در یتیم کی انگلی اٹھتی ہے, چاند دو حصوں میں بٹ جاتا ہے. تو سورج کو پوچھتا ہے, میرے حسن کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے. تو درختوں کو پوچھتا ہے, دیکھ میں اشارہ کرتا ہوں جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں. تو پتھروں کو پوچھتا ہے, ارے وہ منظر یاد نہیں ہے, مٹھی ابو جہل کی ہے, کنکر کلمہ میرے نبی کا پڑھتے ہیں. اور تاریخ عرب پڑھو, کیسا زمانہ تھا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا زمانہ تھا. باپ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا کہ کل میرا کوئی داماد نہ بنے. یہ بھائی اپنی بیٹی کو زندہ, اپنی بہن کو زندہ دفن کر دیتا تھا کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ بنے. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کی دو باتیں ایسی ہے, ایک سوچتا ہوں ہنسی نہیں روکتی, دوسری سوچتا ہوں آنسو نہیں تھمتے. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ دونوں باتیں کیا ہے؟ تو اس نے وہ دونوں باتیں بتلائی. کہا پہلی بات یہ ہے جب میں یاد کرتا ہوں میری ہنسی نہیں تھمتی. کہا وہ بات کیا ہے؟ وہ بتلانے لگے, ایک دفعہ مجھے سفر میں جانا تھا, میرے پاس توشہ تھا, جتنا میرا سفر تھا اتنا میں نے توشہ تیار کیا تھا. پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ چل ایک عدد معبود بھی میں تھیلے میں رکھ لوں, راستے میں اس کی بھی پوجا پاٹ چلتی رہیں گی. میں نے پتھر کا ایک بت تھیلے میں رکھا, پھر تھیلا اٹھایا اور وزنی ہو گیا. میرے ذہن میں آیا کہیں میں اس کے بوجھ تلے دب کے مر نہ جاؤں. پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی, میں نے آٹا گوندا, اس کا ایک بت بنایا, ہوا میں سکھایا تاکہ اور وزن کم ہو جائے. پھر میں نے اس کو تھیلے میں رکھا, پھر سفر پہ روانہ ہوا. جتنا توشہ تھا سفر توشے سے بڑھ گیا. 2-3 دن میں نے بھوک برداشت کی. پھر جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے, آنکھوں میں سفیدی اتر آئی, کمر خم ہونے لگی, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ چل میرا خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا. میں نے ہاتھ تھیلے میں ڈالا, میں نے وہ بت نکالا, پتھر تلے توڑا, پھر میں نے پانی میں اس کو ڈبویا, پھر میں نے اس کو گوندا, پھر روٹی پکائی, دانتوں تلے میں نے اس کو توڑا اور پھر کہا میرا خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا. جب میں اس کی بے بسی اور لاچاری کو سوچتا ہوں کہ میرا معبود مجھے اتنا نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل تک میں تیرا خدا بنا ہوا تھا, آج مجھے دانتوں تلے توڑ رہا ہے, میں اس کی بے بسی سوچتا ہوں, میری ہنسی نہیں تھمتی. اور ایک بات, مجھے میرا ایک قصہ ایسا ہے جب میں سوچتا ہوں میرے آنسو نہیں تھمتے. وہ قصہ کیا تھا؟ کہاں میں جاہلیت کی بری رسموں کا اسیر تھا. اس زمانے کا دستور تھا باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. مجھے ایک لمبے سفر میں جانا تھا, میری بیوی پیٹ سے تھی, اللہ نے اس کو بچی دی, خوبصورت بچی تھی. میرا سفر کافی سال تک رہا, 7 سال 8 سال ہو گئے. میری عورت نے میری بچی کو کچھ لفظ سکھا دیے تھے کہ جب تیرا باپ آئے تو کہیں تجھے مٹی تلے دبا نہ دے, تو اب بتاؤ کہہ کر باپ سے چمٹ جانا. تیری اس میٹھی مدبری زبان کو سن کر کہیں تیرے باپ کے دل میں رحم آ جائے گا, وہ تجھے گلے سے لگائے گا اور تجھے دفن نہیں کرے گا. میں جب 7 سال کے بعد گھر آیا, آنگن میں بچی کھیل رہی تھی, میری بیوی نے بتایا یہ تیرا باپ ہے. وہ میرے سے چمٹ گئی, یا بتاؤ اے میرا ابا جان, کب
کب سے آپ کی صورت دیکھنے کے لیے ترستی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے میری بیوی کو ڈانٹا، تو نے اس کو کیا لفظ سکھا دیے، تو نہیں جانتی یہ ہم ابھی ابو جہل کو پتا چلے گا سارے خاندان کو کاٹ دے گا، ہم جاہلیت کی بری رسموں کے قیدی ہے، ہمیں اسے زندہ درگور کرنا ہوگا۔ جب صبح 12 بجے کا وقت ہوا، میں نے اپنی بیوی سے کہا چل میں اس کو لے جاتا ہوں اور اس کے ماموں کے گھر، بیٹی کو بھی کہا چل ماموں کے گھر چلتے ہیں، میں اسے جنگل میں لے گیا، میں نے گھڑا کھودا، وہ بچی معصوم ہاتھوں سے مٹی باہر نکالتی تھی، میری پیشانی پر پسینہ آتا تھا، اپنے معصوم ہاتھوں سے پسینہ پوچھتی تھی، ابا جان اس چلچلاتی دھوپ میں آپ اس مشقت والا کام کیوں کرتے ہیں؟ اسے نہیں پتا تھا یہ گھڑا اسی کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ جب گھڑا کھود گیا میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ کہنے لگی ابا جان میرا قصور بتلاؤ، اگر دفن ہی کرنا تھا مجھے پہلے سے بتا دیتے، میں ماں کو آخری سلام کر کے آ جاتی، آپ میرا قصور بتاؤ، اگر میری دنیا میں آنا اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ بتلا دو، جنگل میں زندگی بسر کر لوں گی، آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں مٹی اڈیلتے گیا اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ آج جب آپ کا دامن میسر ہے، آج مجھے اسلام کی دولت حاصل ہوئی ہے، آج کئی زمانہ ہو گیا، رات بھر اس بچی کی چینخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ مسلمانوں کیا زمانہ تھا، باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، بھائی بہن کو زندہ دفنا دیتا تھا۔ آج کئی باپ اپنی بوڑھی کمر پر ارے بوریا اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، باپ سے پوچھا جاتا ہے اتنی عمر میں اتنا مشقت والا کام کیوں کرتے ہو؟ وہ باپ کہتا ہے میری بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ آج کتنے بھائی کمپنی میں اوور ٹائم لگاتے ہیں، اسے پوچھا جاتا ہے بھائی اتنا کام کیوں کرتا ہے؟ وہ بھائی کہتا ہے مجھے میری بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ ارے یہ باپ تو دفنا دیتا تھا، یہ بھائی زندہ گھاڑ دیتا تھا، یہ باپ کے دل میں بھائی کے دل میں یہ بہن اور بیٹی کا پیار کہاں سے آیا؟ بولو زور سے، بے شک آمینہ کے در یتیم کے صدقے میں آیا۔ اتنی بڑی داستان مسلمان، تاریخ عرب اٹھاؤ کتنی دردناک کہانیاں ہیں۔ ماں کا کیا مقام تھا اس زمانے میں؟ عکاس کی منڈی میں 3 سگے بیٹوں نے، تاریخ عرب میں لکھا ہے 900 درہم میں سگی ماں کو بیچ دیا تھا۔ سوتیلی مائیں وراثتوں میں بٹتی تھی، اللہ کے نبی آئے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ ماں راضی اللہ راضی، ماں ناراض اللہ ناراض، اور عملاً بتلایا۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آتی ہے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے زمین میں بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا۔ جب وہ مائی جانے لگی، دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، ارے اس کا دودھ پی کر کے میں بڑا ہوا، آج بھی میرے لیے تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک مسکراتی ہوا نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، میرا باپ آج بھی میرے لیے نمازوں میں دعائیں مانگتا ہے، ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں نیت کرو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ بخاری میں ہے ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا احی الوالدہ، کیا والدین زندہ ہے؟ کہا نعم، کہا والدین زندہ ہے؟ کہا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں ان کا احترام نہیں رہا، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے کہا تو سٹھیا گیا، تیرے اندر اب عقل نہ رہی۔ آج کتنے نوجوان ہیں کہ میرے باپ سے نہیں بنتی، ارے تیرے باپ سے نہیں بنتی کہاں جنت میں جائے گا؟ میرے ماں سے نہیں بنتی۔ معاشرہ اتنا صفات بے درد ہو گیا، ماں کو دھکا دیتے، باپ کو گالیاں دیتے۔ آج تو لڑکا ہے کل تو باپ بنے گا، اور یہ حدیث میں ہر گناہ کا سزا اوپر، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی نقد سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے
اس کی اولاد کبھی اس کی فرما بردار نہیں بن سکتی. وہ ایک آدمی تھا نا اپنے باپ کو گھسیٹ کے لے جا رہا تھا دریا میں پھینکنے. وہ باپ ہنسنے لگا تو وہ بیٹا کہنے لگا تو موت کی چنگل میں ہنس رہا ہے. ایک بالش پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں میرے بیٹے کو یہاں تک لایا تھا تو ایک بالش آگے آ گیا. میں میرے باپ کو یہاں تک لایا تھا تو ایک بالش آگے آ گیا. سوچتا ہوں تیرا بیٹا تجھے کہاں تک لے جائے گا. وہ ایک لڑکا تھا نا بڑا بدتمیز تھا, اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. اس کی لڑکی کہنے لگی, اس کی لڑکے کی ماں نے ڈانٹا لڑکی کو کہ تو ہمارے یہاں مت آیا کر. تو لڑکی نے منہ بنایا. عام طور پر عادت ہوتی ہے لڑکیوں کو منہ بنانے کی, تو منہ چڑھا کر بیٹھی تھی. تو وہ اس کا عاشق تھا, وہ پوچھنے لگا تو کیوں منہ چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا تیری ماں نے مجھے ڈانٹا ہے, جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گی. عشق کے نشے میں چور, محبت کے نشے میں مست, ننگا کھنجر لے کر گیا. ماں سوئی ہوئی تھی, کلیجہ نکالا, آ رہا تھا, ٹھوکر لگی, کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ کلیجہ اٹھایا, اپنی معشوقہ کے سامنے پیش کیا, لے تیرا مطلوب لایا ہوں. وہ معشوقہ کہنے لگی تو تیری ماں کا نہیں بنا میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھاگ گئی. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے یہ مائیں, سوتیلی مائیں وراثتوں میں بٹتی تھی, سگی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. اللہ کے نبی نے جنت اٹھا کے ماں کے قدم, ارے مصلے پہ یاد کیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں مصلے پہ ہوتا, عشاء کی نماز شروع ہو چکی ہوتی, میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آتا, وہ چلمن سرکاتی, میٹھے مد بھرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد, میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا. بولو اماں جی نماز بعد میں پڑھوں گا. کون سی چیز ایسی ہے مسلمانوں ہمارے نبی کی سیرت میں نہیں ملتی؟ جس زمانے میں باپ بیٹی کو دفناتا تھا, ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا, اس زمانے میں لوگ بیویوں سے کیسا سلوک کرتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے عملاً بتلایا. خدیجہ سب سے پہلی بیوی, جب تک خدیجہ نکاح میں رہی اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. حالانکہ خدیجہ کی عمر 40 سال, اللہ کے نبی کی عمر 25 سال. خدیجہ اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکی ہے, ایک ابو حالہ اور ایک عتیق بن عائز المخزومی سے. تیسری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی. بعد میں دوسرا نکاح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا؟ ارے خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی بار بار خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے. مشکات میں عائشہ فرماتی ہے میری غیرت نے جوش ماری, میں نے کہا خوبصورت بیوی آپ کے نکاح میں ہے, آپ اس بڑھیا کا بار بار ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے باپ میں پریشان نہ کر. جب سارے مکہ والوں نے میری نبوت کو ٹھکرایا تھا, خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا. عمر 6 سال, رخصتی ہوئی 9 سال, اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, عائشہ کی عمر 18 سال. جب رخصتی ہوئی اللہ کے نبی کی عمر 53 سال. نعوذ باللہ, کوئی ایسی بات نہ تھی اللہ کے نبی کو سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر نے عائشہ حوالے کر دی تھی. نہیں, ایسا موقع تھا جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے گھر آئی رخصت ہو کر, اللہ کے نبی کا گھر کا یہ حال تھا, 4 دن کے فاقے جھیلتے تھے. مصائب نے جسم کو توڑ دیا ہے, 5 دن سے کھانے نہیں ملتے تھے. آج تو ہم بیٹی اسے دینا گوارا کرتے ہیں جس کے پاس اچھا سا کاروبار ہو, سود کا مال اکٹھا کر کے بڑا بنگلہ بنا کے اوپر لکھا ہوا ہذا من فضل ربی, حالانکہ لکھنا چاہے ہذا من غضب ربی. سود کیا مجھے؟ روح المعانی میں لکھا ہے 1 درہم سکی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے, جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے, جانتے رشوت کا پھر بھی کھاتے. کہاں لے جاؤں گے پراپرٹی جائیداد؟ 250 روپے کا کفن اور کچھ ساتھ قبرستان کا چکر لگاؤ, ہزاروں نے لاکھوں لوگ پیوندے خاک ہو گئے. کون کہتا ہے میں آپ یہاں پڑے رہیں گے؟ 2 دن کی زندگی ہے, نہیں اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چلو گاہے درا سنبھل کے چل. دنیا ساتھ نہیں آتی مسلمان, یہ سارا وارثوں کا ہے. ادھر کفن بھی پرانا نہیں ہوتا, ادھر بچے بانٹ لیں گے. فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ ادھر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ فلاں کھیت میرا نام, فلاں دکان تیرے نام. میرے نبی کی اس دیواجی زندگی دیکھو.
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار تھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, مسواک کا مطالبہ کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کی لکڑی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دی. مسوڑوں میں اتنی طاقت نہ تھی, لکڑی بڑی سخت تھی, چبا نہ سکے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی, پوچھا یا رسول اللہ اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دوں. آپ نے گردن ہلا کر کی اجازت دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ جا اس کو دھو کر کے لا, بلکہ اس لکڑی پر جو عائشہ کا لعاب لگا ہوا تھا مسواک فرمائی, بعد میں کلی بھی نہ فرمائی, اور یہ ثابت کر دیا عائشہ مجھے اتنی پیاری گئے, اتنی پیاری گئے, آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہوں. جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتلایا, عائشہ مفتی صاحب نے بتلایا نا, ابھی مشکات میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے, جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. کہاں کیسے؟ کہا جب تو راضی ہوتی ہے تجھے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ ربی محمد, محمد کے رب کی قسم, اور جب تو ناراض ہوتی ہے تجھے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ ربی ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. عائشہ فرماتی ہے صرف نام آپ کا چھوڑتی ہو, دل میں تو آپ ہی بسے ہوئے. ارے دوڑ لگائی, نبی کو کیا ضرورت تھی بیوی سے دوڑ لگانے کی؟ آج کا نوجوان سوچتا ہے بیوی سے دوڑ لگاؤں گا میری بزرگی ختم ہو جائے گی. مسلمانوں اللہ کے نبی کی زندگی اپناؤ. اب جس زمانے میں بیویوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہوں گے, اس زمانے میں لوگ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے. ارے آقا کو پوچھے بغیر زمانے جاہلیت میں اگر کوئی غلام آقا کا جوتا اٹھا لیتا تھا, آقا اس سے 100 کوڑے مرواتا تھا. اللہ کے نبی کا زمانہ آیا, کہا بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے سن رہا ہوں. ایک صحابی تھے اسود, اسود یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بالکل سیاہ, کالا. وہ صحابی رنگت بھی سیاہ, نام بھی اسود, اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے جنت ملیں گی, دوزخ سے چھٹکارا ملے گا. آپ نے یہ فرمایا اسود اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے. کہاں اسلام مجھے اتنی عزت دیتا ہے, کہاں اسلام نام ہی اسی کا ہے, کہاں تیری تقیہ داوانی میں مرید ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس لیے مسلمانوں کام وہ کرو جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. سارے رسومات بدعات سے اپنے معاشرے کو, اپنے دامن کو, اپنے گھر کو بچاؤ. اللہ کے نبی نے جیسی ازدواجی زندگی گزاری, ہم اپنے اگر معاشرے میں ویسی کتابیں پڑھ کر, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کر اگر ویسی زندگی ہم گزاریں گے, انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. ارے کتنا بڑا نبی, آدم علیہ السلام سے درود پڑھوایا. اور ایک بات, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. پیدائشی یتیم تھے, باپ دنیا عبداللہ پہلے سے دنیا سے رخصت ہو گئے, ماں کے پیٹ میں عبداللہ چل بسے. جب چلنے کا موقع آیا آمینہ چل بسی. جب تھوڑے کچھ سنبھلے دادا چلے گئے, ایک ایک انگلی اللہ نے اٹھا لی, سارے سہارے لے لیے. عبداللہ چل بسے, دادا زندہ دادی زندہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے باپ کا نام عبداللہ رکھا. اللہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے پچھلے زمانے میں ایسے بگڑے ہوئے لوگ آئیں گے, پتہ نہیں ان کا کیا کیا عقیدہ ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کے والد کا نام عبداللہ رکھا, والدہ کا نام آمینہ رکھا. کیوں؟ میرا آپ کا عقیدہ بن جائے کہ جو آمینہ کے گھر میں پیدا ہونے والا ہو, حلیمہ کی بکریاں چرانے والا ہو, جو خدیجہ کا شوہر بننے والا ہو, وہ مصطفیٰ تو ہو سکتا ہے, مرتضیٰ ہو سکتا ہے, ساقی کوثر ہو سکتا ہے, شافی محشر ہو سکتا ہے, داعی اللہ ہو سکتا ہے, سراج منیر ہو سکتا ہے, رحمت للعالمین ہو سکتا ہے, لیکن وہ خدا, بولو زور سے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا اور ہے, نبی اور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا الہ العالمین تجھے نیند نہیں آتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو 2 کنچ کے پیالے دے دیے. کہا موسیٰ جب تک کہوں نہیں وہاں تک نیچے نہ رکھنا. رات کا آدھا اندھیرا چھا گیا تو نیند نے جھٹکا دیا, دونوں کنچ کے پیالے ٹوٹ کے چورا چورا ہو گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ایک نیند کے جھٹکے نے دونوں کنچ کے پیالے توڑ دیے. کیا خدا سوئے گا نظام نہیں ٹوٹے گا؟
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب کبھی سوتا نہیں کبھی اونگتا نہیں۔ نوجوانوں یہ نہ سمجھنا کھڑکیاں بند کر دی، دروازوں پہ تالے لگا دیے، پردے لگا دیے، نہ اماں دیکھتی ہے نہ ابا دیکھتا ہے، میرا آپ کا رب دیکھتا ہے۔ زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے، بھائی تلک آ جا، کمرے میں بڑا بت تھا، کالی چادر ڈال دی، کہا آ جا اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے توڑنا میرا رب کا کام تھا۔ کالی پہاڑی پر کل چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی میرا رب دیکھتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ بھی بات نہ رہی، کوئی دیکھتا ہے نا ہماری نماز خود بخود لمبی ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھتے کوئی دیکھتا ہے سیدھی سورہ بقرہ چلی شروع ہو جاتی ہے۔ پیسہ دیتے 500 روپے مسجد میں دیا، ظہر میں دیا، عصر میں جھگڑتے، ابھی تک میرا نام بورڈ پہ کیوں نہیں آیا؟ مسلمانوں رب دل کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت بڑا آدمی تھا، اس نے بہت بڑی مسجد بنائی اور اس کا ایک ذہن تھا اس مسجد میں میرا علاوہ کسی کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ عالیشان مسجد بنائی، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کی، رات کو سویا فرشتے آئے مسجد سے اس کا نام ہٹا رہے اور ایک عورت کا نام لکھ رہے، تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون عورت ہے، میرا نام ہٹا رہے عورت کا نام لکھ رہے۔ دوسرے دن فوجیوں کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ سارے فوجی گئے، واپس آئے، کہا علی جناب کسی عورت کا نام نہیں لکھا، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ رات کو دوسرے دن پھر سویا، پھر یہی خواب دیکھا، فرشتے آ رہے، اس کا نام ہٹا رہے عورت کا نام لکھ رہے، اس کا نام ہٹا رہے عورت کا نام لکھ رہے۔ تو اس نے دوسرے دن پھر فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کس کا نام لکھا جا رہا ہے، میرا نام ہٹا رہا ہے۔ وہ فوجی گئے، پھر آئے، کہا علی جناب کسی عورت کا نام نہیں لکھا راجا، آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تیسرے دن بھی یہ خواب دیکھا، چوتھے دن بھی دیکھا۔ چوتھے دن جب اس نے خواب دیکھا فوجیوں کو لے کر چلا اور اس مسجد کے پاس گیا، نام تو اسی کا لکھا ہوا تھا، کسی عورت کا نام نہ تھا، لیکن جس عورت کا نام اس کو خواب میں بتلایا گیا تھا وہ اس کے ذہن میں تھا۔ اس نے اس عورت کو ڈھونڈا، بسیار جستجو کے بعد وہ عورت ملی، ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے اندر وہ عورت اپنا زندگی کا بسیرا کر رہی تھی۔ اس عورت کے پاس وہ بادشاہ گیا اور پوچھا کیا تو جانتی ہے میں نے ایک مسجد بنائی ہے؟ کہاں جانتی ہوں، بڑی عالیشان مسجد بنائی، چاروں سمت اس کا چرچا ہے، کہاں جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا، بتا اس مسجد میں تیرا حصہ کیا لگا ہے؟ کہاں میں ایک غریب عورت ہوں، ڈھنگ کی جھونپڑی میں میرے پاس نہیں ہے، میرا کیا حصہ لگے گا؟ ہاں ایک بات ہے۔ کہاں کیا؟ کہاں اس مسجد میں جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہے وہ اینٹوں سے لدے ہوئے گدھے جب میری جھونپڑی کے پاس سے گزرتے تھے میں صرف ان گدھوں کو پانی پلاتی تھی۔ بادشاہ رونے لگ گیا، ارے میری کروڑوں روپے کی مسجد ایک طرف، تیرا پانی پلانا ایک طرف۔ مسلمانوں اللہ میرے آپ کا دل کا تقوی دیکھتا ہے، ریاکاری نام و نمود واہ واہ یہ کیا چیزیں، ساری آخرت برباد ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدائشی یتیم پیدا فرمایا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، آمینہ زندہ، دادا زندہ، دادی زندہ، عبد المطلب دادا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو اشارہ کر کے کہہ دیا میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہماری بیوہ بہو آمینہ جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جس پلیٹ کو ہاتھ لگائے اس میں بھی خوشبو، جس گلاس میں پانی پیے اس میں بھی خوشبو، جس برتن کو ہاتھ لگائے اس میں بھی خوشبو آتی ہے۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ تو ساس ہے وہ بہو ہے، تم دونوں گھر میں رہتی ہو، تو اسے پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ بیوہ ہے، پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے، ہم قریش خاندان کے ہیں، ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے۔ عبد المطلب کی گھر والی نبی کی دادی کہنے لگی کئی بار پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئی، کئی بار پوچھنے کے لیے اپنے پاس بلایا، لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے مجھے پسینہ آ جاتا ہے۔